أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمة من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق اللہ المولانا العظیم. گزشتہ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں بباطن بظاہر ہر اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں یا اذیتیں یا چیمے گوئیاں کرنے کی کوئی کسر مشرکین کافرین نہیں چھوڑتے. اور اس کے علاوہ اب جو گزشتہ بتایا گیا کہ یہاں تک کہ آپ کو جب پکارنا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا، اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے آپ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اندرونی طور پہ دل میں جو برے تلفظات، غلط معنی والے تلفظات یہ لوگ ادا کرتے تھے دو معنوں والے، تو اس دو معنوں والے لفظ کو بھی اللہ رب العزت نے برداشت نہیں کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ اب رائنا وائنا نہیں بولنا ہے آپ کو، بلکہ انظرنا بولنا ہے. یہاں پر گزشتہ آیات میں یہ تو ہم نے دیکھ لیا، لیکن اس کے علاوہ جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں اور انبیاء کرام ہوتے ہیں، تو یہ جو ان کے دشمنان اسلام جو ہوتے ہیں وہ فراغ میں ہوتے. کس بات کی فراغ میں؟ وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ خوش و خرم رہیں، ان پر اللہ کی رحمتیں اور نعمتیں جو ہے عطا ہوتی رہیں. یعنی ان بندوں پر، نیکوکاروں کے اوپر اللہ کی رحمت اور خوش و خرمی کو بھی برداشت نہیں کرتے. اگر ایسا ہوا، اللہ کی رحمت، اللہ کی جو ہے نعمتیں ان پر جو ہے برستی رہیں، تو یہ ان کو برداشت نہیں ہوتا، تو وہ اس بارے میں کچھ بول تو نہیں لگ سکتے، لیکن کریں گے کیا؟ یہ اندرونی دل میں حسد کریں گے، بغض رکھیں گے. یعنی جو نعمت آپ کو مل رہی تو میرے دل میں ہے کہ آپ کو وہ نہیں ملنا چاہیے، یار وہ چیز آپ کو نہیں ملنا چاہیے. یعنی یہ میں نہیں جو چاہیے، وہ میں نہیں جو چاہ رہا ہوں، جو آپ کے اوپر نعمتیں اتر رہی، جو آپ جو ہے نعمتیں کھا رہے ہیں، تو وہ میں نہیں چاہ رہا دل سے، تو اس کو حسد بولیں گے، جبکہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو یہ جو ہے ان کے اندر حسد، عداوتیں اندر پلتی تھی. اللہ کی نعمتیں بھی اگر نیکوکاروں پر، انبیاء کرام پر اترتی تو یہ ان کو برداشت نہیں ہوتا تھا، تو حسد کرتے تھے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ان کے ساتھ نعمتیں کیوں، ان کے ساتھ اچھائیاں کیوں ہو رہی ہے، تو یہ بھی ان کو برداشت نہیں ہوتی تھی. تو گزشتہ بتایا گیا کہ یہ جو ہے ظاہری طور پر تو اور زبانی طور پر تو اور تلفظاتی طور پر تو ہے ہی ہے، لیکن ان کے دل میں عداوت بھی ہے. اگر کوئی مومن بندہ، اللہ کا ولی یا اللہ کے نبی پر اللہ کی نعمتیں اترتی ہے تو وہ بھی ان کو برداشت نہیں ہوتا، ان کے اندر حسد پیدا ہو جاتا ہے. اسی کو کہا جا رہا ہے کہ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، کہ وہ جو کافر ہیں کتابی، کفروا اہل الکتاب، اہل کتاب جو ہیں مشرک ہیں، وہ نہیں چاہتے ولا المشرکین ان ينزل علیکم من خیر، کہ اللہ کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو تمہارے اوپر، وہ نہیں چاہتے دل میں. خیر من ربکم، جو اللہ کی طرف سے ہو. واللہ یختص برحمت من یشاء، لیکن اللہ جو ہے اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے اور ہر شے جو ہے رحمت کی نوازتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور یہ اللہ کے بڑا فضل و کرم ہے. جبکہ ان کے دل میں رہتا ہے کہ اگر کوئی نعمت ان پہ اتری تو کیوں اتری یار،
ان کو جو ہے ایسی مدد نہیں ہونا چاہیے، ان کے دل کے اندر حسد رہتا ہے، لیکن اللہ جو ہے باخبر ہے ان چیزوں سے، اور وہ زیادہ فضل و کرم فرمانے والا ہے۔ اے مسلمانوں، کفار کی چکنی چوپڑی باتوں پر فریفتہ نہ ہو جانا۔ تمہیں ان کا دلی حال بتاتے ہیں کہ کوئی فرقہ کتابی ہو یا مشرک چاہتا ہی نہیں کہ تم پر خدا کا کوئی فضل بھی ہو۔ اہل کتاب تو اپنے کو ہر فضل کا حقدار سمجھتے ہیں، اور مشرکین آخرت کی نعمتوں کو دنیاوی نعمتوں پر قیاس کر کے کہتے ہیں کہ جس طرح ہمیں مال اور عزت ملی ہے، ایسے ہی نبوت بھی ملنی چاہیے تھی، مگر ان بے وقوفوں کو یہ خبر نہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اپنا فضل فرماتا ہے۔ یہ تو ان بگڑے ہوئے خاندانی نوابوں کی طرح ہیں جو کہ نئی دولت مند اور صاحب کمال لوگوں کو مذاق اڑاتے ہیں، اور اپنے کو خاندانی اور موروثی نواب سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اللہ کا فضل بہت وسیع ہے، جو اس سے محروم رہا وہ فضل کی تنگی سے نہیں بلکہ خود اپنی کوتاہی کے وجہ سے ہے۔ اس فضل کے لینے والے تو دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تو اہل اعمال جو کہ عبادت و زہد سے فضل حاصل کرتے ہیں، دوسرے اہل محبت جو کہ اپنے قرب اور دلی محبت کی وجہ سے فضل پاتے ہیں، اور بد نصیب جب اس سے محروم رہتے ہیں تو دور بیٹھے ہوئے ان پر حسد کیا کرتے ہیں۔ در حقیقت حاسد 5 طرح رب کا مقابلہ کرتا ہے۔ ایک یہ کہ اس نعمت سے باز رکھتا ہے جو رب کریم اپنے کرم سے دیتا ہے، اور یہ بخل کرتا ہے۔ چوتھے یہ کہ اللہ کے ولی سے دشمنی رکھتا ہے اور اس کی نعمت کا زوال چاہتا ہے۔ پانچویں یہ کہ وہ ابلیس کی مدد کرتا ہے۔ حاسد کی مثال اس شخص کی سی ہے جو دوسروں کو پتھر مارے مگر وہ لوٹ کر اسی کی کھوپڑی پر پڑے اور اس کو زخمی کرے۔ سب سے پہلا حاسد شیطان تھا، انسانوں میں پہلا حاسد قابل ہوا۔ ان دونوں کے انجام سے دنیا خبردار ہے۔ حسد تب دخ یا دمہ کی سی بیماری ہے جو دم کے ساتھ جاتی ہے۔ یہود حسد ہی کے مارے ہوئے تھے، یعنی حسد بغض جس کے اندر ہو وہ کبھی اس کا خیر یا بھلائی اس کی زندگی میں بھی نہیں ہو سکتی، اور عقبہ میں بھی اس کا کوئی سیدھا کام نہیں بن پاتا۔ تو حاسد جو ہوتا ہے وہ دوسروں کی خوشیوں کو سہ نہیں سکتا، دوسروں کی کامیابیوں کو سہ نہیں سکتا، یعنی دوسرے کامیاب ہو رہے ہیں، دوسرے جو ہیں ان کو فلاح بہبودی ان کے ساتھ ہے، اور دوسرے خوش و خرم ہیں، یہ خوشی اور ان کے ساتھ والے جو اچھائیاں ہیں یہ حاسد کو برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو حسد اور بغض اور کینہ اور کپٹ جیسی بری بلاؤں سے محفوظ و مامون فرمائے، اور ان عداوتوں سے محفوظ رکھے، اور نیک اور صالح اعمال کر کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔